بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارا اسلام کے پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آپ تمام دوستوں، بھائیوں اور بہنوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن جن دوستوں نے ہماری ویڈیوز کے نیچے دعا کے لیے اپنے کمنٹس کیے تھے، دعا کے لیے اپنے نام لکھے تھے، ان تمام کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی تمام نیک تمنائیں، دلی مرادیں پوری فرمائے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، ایک میاں بیوی ایک کاؤنسلر کے پاس گئے۔ ان کا آپس میں شدید جھگڑا چل رہا تھا۔ وہ ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کے بھی روادار نہیں تھے۔ انہوں نے سوچا کہ لوگوں کے مشوروں پر عمل درآمد کیا جائے اور تھوڑی سی تھراپی کروا لی جائے۔ جب وہ دونوں آفس میں داخل ہوئے تو کاؤنسلر نے دونوں کے چہرے پر سخت کشیدگی دیکھی۔ اس نے ان دونوں کو بیٹھنے کے لیے بولا۔ جب وہ بیٹھ گئے تو اس نے بولا کہ اب آپ بتائیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ تو وہ دونوں یکدم بولنا شروع ہو گئے اور ایک سانس میں ایک دوسرے پر تنقید کے پہاڑ ڈال دیے۔ دونوں اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہی نہیں تھے۔ کاؤنسلر نے ان دونوں کو اپنے دل کی بھڑاس نکالنے دی اور چپ کر کے ان کی لڑائی ختم ہونے کا انتظار کرنے لگے۔ جب دونوں بول بول کر تنگ آ گئے تو کاؤنسلر نے انہیں بولا کہ اچھا، یہ تو لڑائی تھی اور خامیوں والی کہانی ہو گئی، اب ایک دوسرے کی خوبیاں بیان کرو۔ تم دونوں کو ایک دوسرے میں کیا کیا باتیں پسند ہیں؟ دونوں بالکل خاموش ہو گئے۔ بہت دیر تک دونوں نے کچھ نہیں بولا۔ کاؤنسلر سمجھ گئی کہ ان کو ایک دوسرے پر اتنا شدید غصہ ہے کہ ایک دوسرے کی کوئی اچھی بات یاد ہی نہیں ہے اور نہ ہی وہ یاد کرنا چاہتے تھے۔ کاؤنسلر نے ایک ایک کاغذ اور ایک ایک پین دونوں کو تھما دی اور میاں بیوی کو بولی کہ اپنے اپنے کاغذ پر ایک دوسرے کی خوبیاں تحریر کرو۔ ایک دفعہ پھر بہت دیر دونوں نے کچھ بھی نہ لکھا اور غصہ ان کے چہروں پر آیا تھا۔ بہت دیر کے بعد خاوند نے جیسے ہی اپنے کاغذ پر کچھ لکھنا شروع کیا تو ایک دم ہی سے اس کی بیگم بھی تیز تیز اپنے کاغذ پر کچھ لکھنے لگ گئی۔ لگ رہا تھا کہ ابھی ابھی دونوں مقابلے پر اپنا اپنا کاغذ بھرنے کو بیٹھ گئے ہیں۔ جب انہوں نے لکھ لیا تو بیوی نے اپنا کاغذ کاؤنسلر کو تھمایا۔ اس نے اسے واپس کرتے ہوئے بولا کہ اسے اپنے شوہر کو دو، وہ خود ہی پڑھے گا۔ بیوی نے اسے دے دیا اور اس کا کاغذ لے لیا۔ دونوں نے پڑھنا شروع کیا اور تھوڑی دیر بعد بیوی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی تعریفیں پڑھ کر بہت خوش ہوئے۔ کمرے کی فضا ایک دم سے تبدیل ہو گئی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ان دونوں کی کبھی لڑائی ہی نہیں ہوئی تھی۔ کاؤنسلر کا فرض پورا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں جیسے لڑتے بھڑتے اندر داخل ہوئے تھے ویسے ہی ہنستے مسکراتے باہوں میں باہیں ڈال کے کمرے سے نکل رہے تھے۔ ہر انسان بہت سی خوبیوں اور بہت ساری خامیوں کا مجموعہ ہوتا ہے۔ اگر ہم دوسروں کے عیب تلاش کرنے لگیں تو ان کی اور اپنی زندگی عذاب بنا لیتے ہیں، اور اگر ہم ہر ایک کی خوبی کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیں تو اپنی اور دوسروں کی زندگی آسان بنا دیتے ہیں۔ فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے خامیاں ڈھونڈنی ہیں دوسرے لوگوں کی یا دوسرے لوگوں میں خوبیاں تلاش کرنی ہیں۔ آپ کون سا ذخیرہ چاہتے ہیں؟ خامیوں کا ذخیرہ چاہتے ہیں یا خوبیوں کا ذخیرہ؟ میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی بے وقوف انسان ہی ہوگا جو کہ دوسروں کی خامیاں نکال کر اپنے ذہن پر بوجھ ڈالے، خوبیاں نکال کر ان سے کچھ سیکھے۔ یہ بہتر ہو سکتا ہے نا؟ تو چلیں آج سے دوسروں میں خوبیاں تلاش کرنے کی شروعات کریں۔ اگر ایسا کر سکتے ہیں میرے ساتھ تو نیچے کمنٹ باکس میں انشاءاللہ ضرور لکھیں۔ اگر نہیں لکھیں گے تو مجھے بڑا افسوس ہوگا، تو امید کرتا ہوں کہ آپ ضرور لکھیں گے۔ آخری التجا کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل پیارا اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو پیارا اسلام کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں، اور تمام دوستوں سے بھی کہیے، تمام اپنے گھر والوں سے، ہماری بہنوں سے اور بھائیوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ تمام اپنے احباب کو کہیے کہ پیارا اسلام کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ یہاں پر جتنی بھی سبق آموز ویڈیوز ہم اپلوڈ کرتے ہیں ان کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو مل جایا کرے۔ آنے والی ویڈیو تک قادر کلوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔